ملازمت میں کامیابی 20 اہم حکمت عملیوں کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارت حاصل کریں۔ ان حکمت عملیوں کو اپنائیں اور اپنی کامیابی اور اطمینان کے دروازے کھولیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں پہ اپنی اس ٹریننگ سیشن کا تعارف کرانا چاہیں گے، جس کے اندر ہم آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ٹریننگ سیشن آپ کو کام میں کامیابی اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں مدد دے گی۔ اس ٹریننگ سیشن میں ہم آپ کے کیریئر میں کامیابی حاصل کرنے اور آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مکمل طور پر اظہار کرنے کے لیے 20 ضروری حکمت عملیوں کا ذکر کریں گے۔ اس ٹریننگ سیشن کے اندر ہم آپ کے کیریئر میں کامیابی حاصل کرنے اور آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مکمل طور پر اظہار کرنے کے لیے 20 ضروری حکمت عملیوں کو سکھائیں گے۔ ہر حکمت عملی میں 5 عملی تجاویز شامل ہیں جو مؤثر مواصلات اور وقت کے انتظام سے لے کر قیادت اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو فروغ دینے تک ہر چیز کا احاطہ کرتی ہیں۔ چاہے آپ ٹیم ورک اور تعاون کو بہتر بنانا چاہتے ہوں، اپنی جذباتی ذہانت کو بڑھانا چاہتے ہوں یا چیلنجوں کے سامنے لچک پیدا کرنا چاہتے ہوں، یہ ٹریننگ سیشن آپ کو کسی بھی کام کے ماحول میں ترقی کے لیے درکار بصیرت اور اوزار فراہم کرتی ہے۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق کیسے ڈھلنا ہے، بامقصد اہداف مقرر کرنا ہے اور اپنے کیریئر میں آگے رہنے کے لیے تخلیقی صلاحیتوں اور جدت کو فروغ دینا ہے۔ اگر آپ پیشہ ورانہ مہارت کے حصول کے خواہاں ہیں تو ہمارا یہ سیشن عملی تجاویز سے بھرا ہوا ہے جو آپ کو اپنے وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنے، مضبوط کام کی اخلاقیات کو فروغ دینے اور کام اور زندگی میں توازن حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ اس سیشن کو آخر تک ضرور اٹینڈ کریں تاکہ دریافت کیا جا سکے کہ ان حکمت عملیوں کو لاگو کرنے سے آپ کی کارکردگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے اور ذاتی اور پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے نئے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں۔ آئیے ان 20 کامیابی کی حکمت عملیوں میں غوطہ لگاتے ہیں اور آج ہی اپنے کیریئر کو بدلنا شروع کرتے ہیں۔ مؤثر مواصلات کسی بھی کردار میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اپنے سامعین کو پہچانیں۔ مواصلات کرنے سے پہلے اپنے سامعین کو جانیں، اپنے پیغام کو ان کی سمجھ اور پیشہ ورانہ تناظر کے مطابق بنائیں۔ اس سے وضاحت اور مطابقت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ غلط مواصلات مہنگی پڑ سکتی ہیں، اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ کا پیغام ان کی ضروریات کے مطابق ہو۔ یاد رکھیں، مؤثر مواصلات وقت اور وسائل کو بچاتی ہیں۔ صحیح ذریعہ منتخب کریں۔ مواصلات کے لیے صحیح چینل کا انتخاب ضروری ہے۔ رسمی معاملات کے لیے ای میلز کی ضرورت ہو سکتی ہے، جبکہ برین اسٹارمنگ کے لیے کال یا ویڈیو چیٹ بہتر ہو سکتی ہے۔ مناسب چینل سمجھ بوجھ اور پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھاتا ہے۔ پیغام کو چینل کے مطابق کرنے سے آپ کا پیغام اور زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ صاف اور مختصر بات کریں۔ مواصلات میں وضاحت اور اختصار غلط فہمیوں کو روکتا ہے۔ غیر ضروری اصطلاحات سے گریز کریں اور جلدی سے اصل بات پر آئیں۔ طویل وضاحتیں الجھن پیدا کر سکتی ہیں، جبکہ مختصر مواصلات کارکردگی کو فروغ دیتی ہے۔ تیز رفتار ماحول میں مختصر بات کرنا ایک ایسی مہارت ہے جو آپ کو عزت دیتی ہے اور آپ کے منصوبوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ فعال سننے کا استعمال کریں۔ سننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بولنا۔ توجہ دکھانے کے لیے سر ہلائیں، آنکھ سے رابطہ رکھیں اور غور سے جواب دیں۔ فعال سننے سے بھروسہ اور احترام پیدا ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بولنے والے کی رائے کی قدر کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اہم نکات کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے جو آپ کے فیصلہ کرنے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ فالو اپ کریں۔ ہمیشہ فالو اپ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کام مکمل ہو چکے ہیں اور پیغامات سمجھے جا چکے ہیں۔ اس سے ذمہ داری اور تفصیل پر توجہ ظاہر ہوتی ہے، چاہے یہ ای میل کی تصدیق ہو یا سادہ زبانی چیک ان۔ فالو اپس قابل اعتماد ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مواصلاتی عمل کو مؤثر طریقے سے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ وقت کا مؤثر انتظام۔ وقت کا مؤثر انتظام کامیابی کا ضامن ہے، جس میں آپ کو سب سے پہلے کاموں کو ترجیح دینی ہوگی۔ فوری کاموں کی نشاندہی کریں اور پہلے ان پر توجہ دیں۔ مؤثر ترجیح دینے سے آپ اپنے کام کے بوجھ کو منظم کر سکتے ہیں اور بغیر کسی پریشانی کے تمام کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ تمام کاموں کی درجہ بندی کی جائے۔ اس سے اہم کام وقت پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ حقیقی اہداف مقرر کریں۔ قابل حصول اہداف قائم کریں جو کہ اسمارٹ، مخصوص، قابل پیمائش، قابل حصول، متعلقہ اور وقت کے ساتھ محدود ہو۔
غیر حقیقی اہداف ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ حقیقت پسندانہ اہداف کامیابی کا احساس دلاتے ہیں۔ صحیح اہداف مقرر کرنے سے توجہ اور پیداواری صلاحیت میں بہتری آتی ہے۔ کیلنڈرز اور منصوبہ سازوں کا استعمال کریں۔ ڈیجیٹل یا جسمانی منصوبہ سازوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دن، ہفتے یا مہینے کو منظم کریں۔ یہ بصری نقطہ نظر آپ کو وقت کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنے، زیادہ مصروفیات سے بچنے اور ڈیڈ لائن کا خیال رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مستقل منصوبہ بندی نظم و ضبط کو بڑھاتی ہے اور یہ یقینی بناتی ہے کہ کوئی کام بھولا نہ جائے۔ خلل کم کریں۔ ایسی رکاوٹوں کو محدود کریں جیسے سوشل میڈیا، غیر پیداواری ملاقاتیں یا کثیر کام کرنا۔ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ مرکوز کریں تاکہ کارکردگی میں بہتری ہو۔ رکاوٹیں آپ کے وقت کو کھا جاتی ہیں اور آپ کے کام کے معیار کو کم کرتی ہیں۔ ایک بے رکاوٹ ماحول بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو۔ وقفے لیں۔ تازگی برقرار رکھنے اور پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے وقفے ضروری ہیں۔ مختصر آرام کے وقت جیسے پوموڈورو ٹیکنیک آپ کے دماغ کو تازہ کر سکتی ہے اور آپ کو بہترین کارکردگی پر رکھ سکتی ہے۔ بغیر وقفے کی زیادہ کام کرنے سے کمزور نتائج اور زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ٹیم ورک اور تعاون۔ ٹیم ورک فرد کی کامیابی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ واضح کردار قائم کریں۔ ہر ٹیم ممبر کا کردار واضح طور پر متعین کریں تاکہ الجھن سے بچا جا سکے۔ ایک ٹیم اس وقت ہموار طریقے سے کام کرتی ہے جب ہر کوئی اپنی ذمہ داریوں کو جانتا ہو۔ واضح کردار تعاون کو ہموار کرتے ہیں اور منصوبوں کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں۔ کھلی مواصلات کی حوصلہ افزائی کریں۔ ٹیم کے ارکان کو چیلنجوں و خیالات کے بارے میں کھل کر بات کرنے کی ترغیب دیں۔ کھلی مواصلات بھروسے اور احترام کا ماحول پیدا کرتی ہے، جو مسائل کو تیزی سے حل کرنے اور مثبت ٹیم کے متحرک کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ مشترکہ اہداف طے کریں۔ ٹیم کے اہداف کو ہم آہنگ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کوئی ایک ہی مقصد کی طرف کام کر رہا ہے۔ جب اہداف مشترکہ ہوں تو حوصلہ اور تعاون میں بہتری آتی ہے۔ مشترکہ اہداف ٹیم کے ارکان میں اتحاد اور مقصد کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ تنوع کا احترام کریں۔ اپنی ٹیم کی مختلف نقطہ نظر کو قبول کریں۔ ہر رکن منفرد مہارت اور بصیرت لاتا ہے جو جدید حل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تنوع کی قدر کرنا تخلیقی صلاحیتوں اور شمولیت کو فروغ دیتا ہے، جو عالمی سطح پر آپ کے کام کی کامیابی کے لیے بہت اہم ہے۔ کامیابیوں کا جشن منائیں۔ ٹیم کی کامیابی کو تسلیم کریں اور ان کا جشن منائیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اس سے آپ کی ٹیم کا مورال بڑھے گا اور افراد کو مسلسل بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب ملے گی۔ ایک کامیاب ٹیم اپنی اجتماعی کامیابیوں کی قدر جانتی ہے۔ مسائل کا حل۔ چیلنجوں کو مواقع میں بدلیں۔ مؤثر مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے کی تعریف کریں۔ حل پر پہنچنے سے پہلے مسئلے کو واضح طور پر بیان کریں۔ مسئلے کی جڑ کو سمجھنے سے آپ اسے مؤثر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ مسئلے کو غلط سمجھنا کوششوں اور وسائل کی ضیاع کا سبب بن سکتا ہے۔ معلومات اکٹھا کریں۔ مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے متعلقہ ڈیٹا اور نقطۂ نظر جمع کریں۔ مکمل تحقیق معلوماتی فیصلہ سازی کو فعال کرتی ہے۔ بغیر صحیح معلومات کے حل بے سمت یا نامکمل ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا کا تجزیہ کریں۔ ڈیٹا کو توڑ کر پیٹرن، رجحانات یا بے ضابطگیاں تلاش کریں۔ تجزیہ مسئلے پر اثر انداز ہونے والے سب سے اہم عوامل کی شناخت میں مدد کرتا ہے۔ معلومات کا تنقیدی جائزہ لینا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حل تیار کریں۔ متعدد حلوں پر غور کریں اور بہترین حل کا انتخاب کریں۔ تخلیقی صلاحیت اور تعاون اکثر سب سے مؤثر نتائج فراہم کرتے ہیں۔ حل تیار کرتے وقت قلیل مدتی اور طویل مدتی اثرات دونوں کو مد نظر رکھیں۔ نتائج کا جائزہ لیں۔ حل کو نافذ کرنے کے بعد اس کی کامیابی کا جائزہ لیں۔ کیا اس سے مسئلہ حل ہوا؟ کیا کوئی غیر ارادی نتائج ہیں؟ باقاعدہ جائزے مسائل حل کرنے کے عمل کو بہتر بناتے ہیں اور مستقبل کے نتائج کو بھی بہتر بناتے ہیں۔
قیادت. عظیم قیادت کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے. اسی لیے واضح ویژن طے کریں. ایک لیڈر کو اپنی ٹیم کے لیے ایک واضح اور متاثر کن ویژن فراہم کرنا چاہیے. یہ ویژن مقاصد کی حصول و توجہ برقرار رکھنے کے لیے روڈ میپ کے طور پر کام کرتا ہے. سمت کے بغیر ایک ٹیم مقصد اور حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کرتی ہے. حوصلہ افزائی کریں. عظیم لیڈر خوف یا اختیار کے بجائے حوصلہ افزائی کے ذریعے عمل کی ترغیب دیتے ہیں. حوصلہ افزائی ٹیم میں جوش اور وابستگی پیدا کرتی ہے. ملازمین کی کوششوں کو تسلیم کریں، ان کی حمایت کریں اور جذبے کے ساتھ ان کی قیادت کریں. ایک حوصلہ افزا ٹیم سخت محنت کرتی ہے، زیادہ جدت کرتی ہے اور چیلنجوں کا لچک کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. ٹیم کے اراکین کو بااختیار بنائیں. بااختیار بنانا افراد کو ان کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اعتماد اور خود مختاری دیتا ہے. جب لیڈر اپنی ٹیم کے اراکین پر بھروسہ کرتے ہیں تو پیداواری اور تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں. بااختیار بنانا ملازمت کی اطمینان اور احتساب میں اضافہ کرتا ہے. باخبر فیصلے کریں. ایک لیڈر کے فیصلے کا کافی اثر ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح سے باخبر اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ضروری ڈیٹا جمع کریں، اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کریں اور عمل کرنے سے پہلے تمام آپشنز کا احتیاط سے وزن کریں. مثال بن کر قیادت کریں. لیڈرز کو ان رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے جن کی وہ اپنی ٹیم سے توقع کرتے ہیں. ایمانداری، محنت اور عزم کی مثال بن کر لیڈرز دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. موافقت. ایک بدلتی ہوئی دنیا میں موافقت طویل مدتی کامیابی کی کلید ہے، جس کے لیے لچکدار رہیں. حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت کامیابی کے لیے ایک اہم عنصر ہے. لچک آپ کو غیر متوقع چیلنجوں کا مؤثر طریقے سے جواب دینے کی اجازت دیتی ہے. یہ لچک کو بھی ظاہر کرتا ہے جو تیز رفتار صنعتوں میں ایک ضروری خصوصیت ہے. کھلے ذہن کے ساتھ کام کریں. کھلے ذہن سے کام کرنا جدت و ترقی کو فروغ دیتا ہے. نئے خیالات اور نقطۂ نظر کو اپنانا آپ کو تخلیقی طور پر مسائل سے نمٹنے کی اجازت دیتا ہے. ناکامی سے سیکھیں. ناکامی ناگزیر ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اس سے کیسے نمٹتے ہیں. ناکامیوں کو رکاوٹوں کے بجائے سیکھنے کے تجربات کے طور پر استعمال کریں. تبدیلی کو قبول کریں. تبدیلی مستقل ہے اور اسے اپنانے کی صلاحیت بہت ضروری ہے. مثبت رویے کے ساتھ تبدیلی کو قبول کریں اور سیکھنے کے لیے تیار رہیں. رائے طلب کریں. باقاعدہ رائے آپ کو اپنے کردار کی توقعات اور آپ کی ٹیم کی بدلتی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ رہنے میں مدد دیتی. اسی طرح باقاعدہ فیڈ بیک آپ کی کارکردگی میں بہتری لانے میں مدد کرتی ہے. مسلسل سیکھنا. سیکھنا طویل مدتی کیریئر کی ترقی کو ایندھن فراہم کرتا ہے، جس کے لیے سیکھنے کے اہداف بنائیں. لائف لانگ لرننگ آپ کے میدان میں متعلقہ رہنے کے لیے ضروری ہے. واضح اور قابل عمل سیکھنے کے اہداف بنائیں جو آپ کی پیشہ ورانہ خواہشات کے مطابق ہوں. تربیتی سیشنز میں شرکت کریں. اپنی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے تربیتی پروگراموں سے فائدہ اٹھائیں. مسلسل تربیت سے یہ یقینی ہوتا ہے کہ آپ اپنی صنعت کے تازہ ترین رجحانات، آلات اور ٹیکنیکوں سے آگاہ ہیں. رجحانات، بہترین طریقوں اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں اپڈیٹ رہنے کے لیے باقاعدگی سے صنعت کی اشاعتیں، بلاگز اور تحقیقی مضامین پڑھیں. سرپرستی حاصل کریں. ایک سرپرست، جسے مینٹور کہتے ہیں، قیمتی بصیرت اور رہنمائی پیش کر سکتا ہے جو ان کے تجربے پر مبنی ہو. تجربے پر غور کریں. وقتاً فوقتاً اپنے پیشہ ورانہ تجربات پر غور کریں. ماضی کی کامیابیوں اور چیلنجوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ اہداف کا تعین. واضح اہداف کامیابی کو مرکوز کرتے ہیں. اسمارٹ اہداف طے کریں. اسمارٹ اہداف مخصوص، قابل پیمائش، قابل حصول، متعلقہ اور وقت کے ساتھ محدود ہیں. اسی طرح مقاصد کو ترجیح دیں. تمام اہداف یکساں اہم نہیں ہوتے. آپ اپنے اہداف کو ان کے اثرات اور ان کی فوری نوعیت کے مطابق ترجیح دیں. بڑے اہداف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں جس سے انہیں سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. پیش رفت کی نگرانی کریں.
اپنی پیش رفت کی باقاعدگی سے نگرانی کریں تاکہ آپ صحیح راہ پر گامزن رہیں۔ کامیابیوں کی خوشی منائیں۔ اپنی کامیابیوں کی خوشی منانا نہ بھولیں۔ پہچان حوصلہ افزائی اور مورال کو بڑھاتی ہے۔ اپنے اہداف اور بقایا امور کو باقاعدہ بنانے کے لیے آپ ان 2 سلائڈس کو اہداف اور متعلقہ سرگرمیوں کے تعین کے لیے بطور ٹیمپلیٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیمپلیٹ کو ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ ان 2 سلائڈس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اس سلائڈ پہ ہدف کی شناخت کی اہمیت شامل ہے۔ اس کا مقصد کیوں کا جواب ہے۔ آپ مسائل کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں، مسائل کی درجہ بندی، جس تاریخ کو یہ ہدف مقرر کیا گیا تھا، اور ساتھ میں مقصد کی تفصیل تحریر کریں۔ دوسری سلائڈ پہ ہم ہدف کی تاریخ اور متوقع مدت تحریر کریں گے۔ اس کی اہمیت، عجلت اور متعلقہ قدر کے مطابق ترجیح کو تحریر کریں گے۔ یہاں آپ لکھیں گے کہ آپ اس مقصد کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اور کیا ممکنہ نقصانات درپیش ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی تحریر کریں گے کہ اس مقصد تک پہنچنے کی جدوجہد میں آپ کو کن متعلقہ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک ایکشن پلان تیار کریں جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ سٹائل میں ہو، جس میں آپ تحریر کریں کہ اقدامات کی منصوبہ بندی کیسے کر سکتے ہیں، انسانی، مادی اور مالی وسائل جو آپ کو مہیا ہیں ان کو ترتیب دیں، باقاعدگی سے جائزہ لیں اور اپنی پیش رفت دیکھتے رہیں۔ احتساب، اپنے اعمال کی ذمہ داری لیں اور اپنی ساکھ بنائیں۔ ذمہ داری کو قبول کرنا، احتساب آپ کے کاموں اور ذمہ داریوں کی ملکیت لینے سے شروع ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو واضح توقعات طے کرنی ہوں گی، یعنی جو آپ سے توقع کی جاتی ہے اسے واضح طور پر بیان کریں تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ پیش رفت کو ٹریک کریں، اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیش رفت کو ٹریک کریں۔ فیڈ بیک فراہم کریں، یعنی دوسروں کو فیڈ بیک فراہم کرنا احتساب کا ایک اہم حصہ ہے۔ غلطیوں سے سیکھیں، جب معاملات غلط ہوں تو احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ داری قبول کریں۔ پیشہ ورانہ مہارت، پیشہ ورانہ مہارت آپ کو کام کی جگہ پر نمایاں کرتی ہے۔ پیشہ ورانہ لباس پہنیں، پہلا تاثر اہم ہوتا ہے، اور پیشہ ورانہ لباس آپ کی ظاہری شکل کا لہجہ طے کرتا ہے۔ وقت کی پابندی کریں، وقت پر پہنچنا دوسروں کے وقت کا احترام اور قابل اعتماد ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ صحیح آداب کا استعمال کریں، پیشہ ورانہ آداب آپ کی تفصیل پر توجہ اور دوسروں کے احترام کی عکاسی کرتے ہیں۔ رازداری برقرار رکھیں، حساس معلومات سے نمٹنے کے دوران رازداری کا احترام ضروری ہے۔ احترام کا مظاہرہ کریں، پیشہ ورانہ مہارت کا مطلب ہے دوسروں کے خیالات اور شراکتوں کا احترام کرنا۔ تخلیقی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت جدت اور مسئلے کے حل کو فروغ دیتی ہے، اس لیے برین سٹارمنگ کی حوصلہ افزائی کریں۔ برین سٹارمنگ سیشن مختلف خیالات اور حل پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ حساب شدہ خطرات لیں، یعنی کہ تخلیقی صلاحیت اکثر خطرہ مول لینے پر مبنی ہوتی ہے، لیکن یہ خطرات اچھی طرح سے سمجھے جانے چاہیے۔ آؤٹ آف باکس تلاش کریں، نئے خیالات اکثر غیر متوقع ذرائع سے آتے ہیں، جیسے کہ کرکٹ کے میچ میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وکٹ کیپر یا بیٹسمین سے بال کرانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ماہر تیر اندازوں کے نشانات بھی خطا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات خواب سچے نکلتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، تخلیقی صلاحیت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب مختلف نقطہ نظر اکٹھے ہوتے ہیں۔ باکس سے باہر سوچیں، یعنی کہ تخلیقی سوچ میں روایتی نمونوں سے باہر نکلنا شامل ہے۔ تنازع کا حل، تنازعات کا حل تعلقات اور پیداواریت کو مضبوط کرتا ہے، اسی لیے آپ پرسکون رہیں۔ تنازع کے دوران پرسکون رہنا صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ فعال طور پر سنیں، فعال سننا آپ کو تنازع کی جڑ کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ تنازع کی جڑ کی وجوہات کی شناخت کریں، کسی تنازع کو حل کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کی بنیادی وجہ کو پہچاننا ہوگا۔ پھر مشترکہ نقطہ تلاش کریں، تنازعات کے حل میں مشترکہ نقطے کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ حل تلاش کریں، ایک ایسا حل تجویز کریں جو تمام فریقوں کو مطمئن کرے۔ جذباتی ذہانت، جذباتی ذہانت مضبوط تعلقات بنانے کی کلید ہے۔ جذبات کو پہچانیں، اپنے اور دوسروں کے جذبات سے آگہی جذباتی ذہانت کی پہلی علامت ہے۔ یہ سمجھنا کہ جذبات رویے کو کیسے متاثر کرتے ہیں آپ کو انہیں مؤثر طریقے سے سنبھالنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھیں، ہمدردی مضبوط بین الاشخاص تعلقات استوار کرتی ہے۔ دوسروں کے نقطہ نظر اور جذبات کو سمجھنے کے لیے
ان کے جوتوں میں خود کو رکھیں۔ ہمدردی کا مظاہرہ کرنے سے دوسروں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ ان کی مشکلات کا احساس کر کے سوچنے کی کوشش کریں۔ تناؤ سے خود کو بچائیں۔ اعلیٰ جذباتی ذہانت آپ کو دباؤ والی صورتحال میں تناؤ سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔ خود آگہی کو فروغ دیں۔ خود آگہی کا مطلب اپنی طاقتوں، کمزوریوں اور جذباتی محرکات کو سمجھنا ہے۔ اپنے رویے کو جاننے سے آپ مختلف حالات میں زیادہ مؤثر طریقے سے ڈھل سکتے ہیں۔ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ جذباتی ذہانت سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، بھروسہ اور تفہیم پیدا ہوتی ہے۔ لچک یعنی فلیکسیبلٹی۔ لچک آپ کو ناکامی کے بعد واپس کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ آپ کو مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ لچک چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر کے بنائی جاتی ہے۔ اس میں ذہنی سکون، ورزش یا کسی مشیر سے بات کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ مدد کا ایک مضبوط نیٹ ورک بنائیں۔ ساتھیوں، دوستوں اور سرپرستوں کا ایک مضبوط سپورٹ نیٹ ورک آپ کو لچکدار رہنے میں مدد دیتا ہے۔ مثبت چیزوں پر توجہ مرکوز کریں۔ مثبت چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے سے مشکل حالات میں بھی امید برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ لچکدار افراد چیلنجوں میں سبق اور مواقع تلاش کرتے ہیں۔ اپنی ناکامی سے سیکھیں۔ ناکامی سے سیکھنا لچک کو مضبوط کرتا ہے۔ حوصلہ شکنی کے بجائے ناکامیوں کو ترقی کے مواقع کے طور پر ضرور دیکھیں۔ مطابقت پذیر رہیں۔ لچک کا تقاضا ہے کہ آپ بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیں۔ جب بھی ناکامی ہو اسے اپنانا اور آگے بڑھتے رہنا ضروری ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ سوچنا طویل مدتی کامیابی کو آگے بڑھاتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صنعتی رجحانات کا تجزیہ کرنا، یعنی اپنے شعبے میں مسلسل رجحانات کا تجزیہ کر کے آپ آگے بڑھیں۔ مجموعی تصویر کو سمجھنا آپ کو مواقع اور خطرات کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مواقع کی نشاندہی کریں۔ حکمت عملی کے ساتھ سوچنے والے ہمیشہ نئے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، چاہے شراکت داری ہو یا نیا پروڈکٹ آئیڈیا ہو۔ مواقع کی نشاندہی کرنا ترقی کے لیے ضروری ہے۔ طویل مدتی منصوبے تیار کریں۔ کامیابی کے لیے مستقبل کے منصوبے بنانا ضروری ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ سوچنے میں طویل مدتی اہداف بنانا اور ان کو حاصل کرنے کے منصوبے تیار کرنا شامل ہے۔ خطرات کا جائزہ لیں۔ ہر حکمت عملی کے ساتھ خطرات ہوتے ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے ممکنہ خطرات کا احتیاط سے جائزہ لیں۔ حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کریں۔ بہترین منصوبوں کو بھی وقت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسٹمر سروس۔ بہترین کسٹمر سروس وفاداری اور اعتماد کو فروغ دیتی ہے، اسی لیے آپ کو صارفین کو سننا ہوگا۔ بہترین کسٹمر سروس فعال سننے سے شروع ہوتی ہے۔ صارفین کی ضروریات، خدشات اور رائے پر توجہ دیں۔ فوری جواب دیں۔ صارفین کے استفسار کا بروقت جواب دینا پیشہ ورانہ مہارت اور ان کے وقت کا احترام ظاہر کرتا ہے۔ حل فراہم کریں۔ صارفین آپ کے پاس مسائل کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کا کام ان کے حل فراہم کرنا ہے۔ ہمدردی دکھائیں۔ شکایات کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمدردی کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمدردی انسانی رابطے کو فروغ دیتی ہے۔ فالو اپ کریں۔ مسئلہ حل کرنے کے بعد یہ یقینی بنانے کے لیے فالو اپ کریں کہ صارف مطمئن ہے۔ ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کرنا۔ ڈیٹا ہوش مندانہ اور مؤثر فیصلوں کو آگے بڑھاتا ہے، اسی لیے متعلقہ ڈیٹا اکٹھا کریں، یعنی فیصلے کرنے کے لیے درست اور متعلقہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ معلومات کا جائزہ لیں۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد بصیرت اور نمونوں کو دریافت کرنے کے لیے اس کا تجزیہ کریں۔ نمونوں کی شناخت کریں، یعنی ڈیٹا میں نمونے اہم معلومات ظاہر کرتے ہیں کہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ اسی سے آپ نے نتائج اخذ کرنے ہیں، یعنی اپنے ڈیٹا کے تجزیے کی بنیاد پر ایسے نتائج اخذ کریں جو آپ کے اگلے اقدامات کی رہنمائی کریں۔ پھر آپ نے حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، یعنی ڈیٹا اور بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کریں۔ جدت ترقی کا انجن ہے۔ تجربے کی حوصلہ افزائی کریں، یعنی جدت کے لیے تجربہ کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسا کلچر بنائیں جہاں ملازمین نئی چیزوں کو آزمانے میں محفوظ محسوس کریں۔
اور خطرات مول لیں۔ نئے خیالات تلاش کریں، ہمیشہ نئے خیالات کی تلاش میں رہیں۔ جدت اس ماحول پہ پروان چڑھتی ہے جہاں تخلیقی صلاحیت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون مختلف نقطۂ نظر کو اکٹھا کرتا ہے جو جدت کو ہوا دیتے ہیں۔ پروٹوٹائپ تیار کریں، یعنی خیالات کو ٹھوس پروٹوٹائپ میں تبدیل کرنے سے آپ کو مکمل طور پر عزم کرنے سے پہلے تصورات کی جانچ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نتائج کا جائزہ لیں، یعنی جدید حلوں کے نفاذ کے بعد ان کی تاثیر کا جائزہ ضرور لیں۔ کام اور زندگی کا توازن۔ ایک متوازن زندگی پائیدار کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اسی لیے حدود مقرر کریں۔ کام اور ذاتی زندگی کے درمیان واضح حدود بنانا ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دیں۔ خود کی دیکھ بھال آپ کی صحت اور توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وقفہ طے کریں۔ جس طرح آپ کام کے کاموں کو طے کرتے ہیں، اسی طرح خود کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے بھی وقت طے کریں۔ خاندان سے بات چیت کریں، یعنی کام کی مصروفیات کے بارے میں خاندان کے ساتھ کھل کر بات کرنا توقعات کا انتظام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مدد حاصل کریں۔ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو مدد طلب کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آخر میں آپ نے فیڈ بیک لینا ہے۔ فیڈ بیک ترقی اور بہتری کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ باقاعدگی سے فیڈ بیک طلب کریں جس کے اندر آپ کو اپنی طاقتوں اور بہتری کے شعبوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ تعمیری فیڈ بیک فراہم کریں۔ دوسروں کو فیڈ بیک فراہم کرنا اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ اسے حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے فیڈ بیک حاصل کرنا تبھی مفید ہوتا ہے جب آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اپنی تمام کامیابیوں کو تسلیم کریں۔ مثبت فیڈ بیک اور پہچان مورال اور حوصلہ افزائی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اپنی ترقی کا جشن منائیں۔ ترقی چاہے ذاتی ہو یا پیشہ ورانہ، ترقی کا جشن ہمیشہ منایا جانا چاہیے۔ ان 20 حکمت عملیوں کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی بھی ملازمت میں کامیابی اتفاقی نہیں ہوتی۔ یہ مستقل کوشش، ہوشمندانہ حکمت عملیوں اور مسلسل بہتری سے تعمیر ہوتی ہے۔ ان 20 حکمت عملیوں کو سیکھ کر آپ خود کو ملازمت کی تسکین اور طویل مدتی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے تیار کرتے۔ ہر حکمت عملی قابل عمل ہے اور آپ کی موثریت، لچک اور مجموعی کارکردگی کو بڑھائے گی۔